عليا مظهر العجائب تجده عون لك في النظائر كل حمد وغم سينزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان کہ ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین ہر زبان میں گفتگو کرنا جانتے ہیں یا ہر زبان کو جانتے ہیں. جن ہادیان برحق کو خداوند عالم نے زمین پر اپنی حجت اور اپنا نائب قرار دیا ہے، اور وہ خداوند عالم کے لطف و کرم سے ہر زبان میں گفتگو کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں سینکڑوں واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. ہم یہاں کچھ واقعات پیش کرتے ہیں. قرب الاسناد میں محمد بن خالد طیالسی کی روایت ہے کہ جناب ابو بصیر نے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر علامات امامت کے بارے میں دریافت کیا. تو امام علیہ السلام نے بہت سی علامتیں بیان کی، جن میں سب سے مقدم یہ تھی کہ جو امام اس وقت موجود ہیں وہ اپنے بعد آنے والے امام کی نشاندہی فرمائے. لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصب علیا وعرفہ الناس وَكَذَلِكَ الْأَئِمَّةُ يُعَرِّفُونَهُمُ النَّاسُ وَيَنْسِبُونَهُمْ لَهُمْ حَتَّى يَعْرِفُوهُ وَيُسْأَلُوا وَيُجِيبُوا. کیونکہ حضرت رسول خدا نے حضرت علی کو اپنے بعد کے لیے نصب فرمایا اور لوگوں کو انہیں پہچانوایا. اسی طرح سے تمام ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین اپنے بعد والے امام کو پہچانواتے ہیں اور انہیں نصب فرماتے ہیں تاکہ لوگ پہچان لیں اور ان سے سوال کریں تو وہ جواب دیں. وَيُخْبِرُ النَّاسِ بِمَا فِي غَدٍ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ بِكُلِّ لِسَانٍ. آنے والے دن جو کچھ ہونے والا ہو لوگوں کو اس کی اطلاع دیتے ہیں اور ہر زبان میں گفتگو کرتے ہیں. اس کے بعد امام علیہ السلام نے ابو بصیر کو مخاطب کیا اور فرمایا تمہارے اٹھنے سے پہلے تمہیں ایک علامت دکھاتا ہوں جس سے تمہیں اطمینان ہو. ابو بصیر کہتے ہیں کہ ابھی ہم بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایران سے ایک خراسانی شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عربی زبان میں گفتگو شروع کی، جس کا جواب امام علیہ السلام نے فارسی میں دیا. جسے سن کر وہ خراسانی کہنے لگا کہ میں تو اپنی زبان میں صرف اس خیال سے گفتگو میں نے نہیں کی تھی کہ شاید آپ فارسی زبان اچھی طرح سے نہ جانتے ہو. یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ اذا کنت لا احسن اجیبک فما فضلی علیک. سبحان اللہ، اگر میں تمہیں اچھی طرح سے جواب نہ دے سکوں تو تم پر میری فضیلت ہی کیا ہوئی. اس کے بعد امام علیہ السلام نے ابو بصیر کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ابا محمد ان الامام لا یخفى علیہ کلام احد من الناس ولا طیر ولا بحیمۃ ولا شیء فیہ روح بہذا یعرف الامام فإن لم تکن فیہ ہذہ الخصال فلیس ہوا بامام. اے ابو محمد، امام پر کسی کا کلام مخفی نہیں رہ سکتا، نہ کسی آدمی کا، نہ کسی پرندے کا، نہ کسی چوپائے کا، نہ کسی اور ذی روح کا. اسی سے امام کو پہچان لیا جائے گا. اب اگر اس میں یہ صفات نہ ہوں تو وہ امام ہی نہیں. اس حدیث کو بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 25 پہ نقل کیا. جناب ابو صلت حروی کا بیان ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام لوگوں سے انہی کی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ہر زبان و لغت کے سب سے زیادہ فصیح انسان بھی تھے، اور آپ علیہ السلام ہر زبان کو اس کے تمام اہل زبان سے زیادہ جانتے تھے. میں نے ایک روز ان کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ گوناگوں زبانوں سے اس قدر عمدہ واقفیت رکھتے. یا ابا صلت انا حجت اللہ، امام نے فرمایا یا ابا صلت انا حجت اللہ علی خلقہ وما کان اللہ لیتخذ حجتا علی قوم وہو لا یعرف لغاتہم. اے ابو صلت، میں اللہ کی طرف سے اس کی تمام مخلوقات پہ حجت ہوں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم کسی قوم پر ایسے شخص کو حجت بنا کر بھیجے جو ان لوگوں کی زبانیں ہی نہ جانتا ہو. اس حدیث کو عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق نے نقل کیا. اس سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ابو حمزہ کی روایت ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے حبشی غلام سے حبشی زبان میں گفتگو فرمائی.
میں نے عرض کیا مولا میں نے دیکھا کہ آپ اس غلام سے اہل حبشہ کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا شاید تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ میں نے حبشی زبان میں ان سے گفتگو کی، تعجب نہ کرو۔ فما خفی علیک من امر الامام اعجب واکثر وما حاذا من الامام فی علمه الا کطیر اخذ بمنقاره من البحر قطرة من ماء افطر الذی اخذ بمنقاره نقص من بحر شیئا۔ امام علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں تم سے پوشیدہ ہیں وہ بہت ہیں اور نہایت ہی حیرت انگیز ہے، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ تو امام کے علم کے لحاظ سے ایسا ہی ہے جیسے کوئی پرندہ اپنی چونچ سمندر میں ڈبو کر ایک قطرہ پانی لے لے۔ کیا اس کی چونچ میں آنے والے پانی سے سمندر میں کچھ کمی آ جائے گی؟ اس روایت کو بھی قرب الاسناد میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، اور جناب علی بن مہدیار کا بیان ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک ثقلابی غلام کو بھیجا۔ جب وہ واپس آیا تو انتہائی حیرت زدہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں کیسے حیرت زدہ نہ ہوں کہ امام عرب ہیں اور میں ثقلابی ہوں، اور مجھ سے ثقلابی زبان میں ایسے لہجے میں گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے وہ خود ثقلابی ہوں، نہ زبان میں کوئی فرق تھا نہ لہجے میں۔ اس روایت کو ہم کتاب الاختصاص میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جناب عمار سباتی کا سامعین بیان ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے نبتی زبان میں ایک بات فرمائی، تو میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ نبت کے لوگوں میں سے میں نے کسی کی زبان آپ سے زیادہ فصیح نہیں دیکھی، آپ تو غیر معمولی طور پر فصیح نبتی میں بات کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا عمار وکل لسان، اے عمار ہر زبان کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ابو یزید فرقت کا بیان ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا، آپ علیہ السلام نے ایک اجمی غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام کو کیا بتا، کس طرح بات کرے۔ اس کی حالت کو دیکھ کر امام نے فرمایا تکلم بأی لسان شئت فإنی افہم عنک۔ امام فرماتے ہیں کہ جس زبان میں چاہو بات کرو، کیونکہ تم جو کچھ کہو گے میں اسے سمجھ لوں گا۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے سنا آپ سریانی زبان میں مناجات پڑھ رہے ہیں۔ جب اس شخص نے اس مناجات کے بارے میں امام سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ فلاں پیغمبر کی مناجات ہے۔ ابو جارود نے امام باقر سے اسی مضمون کی روایت کی۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ بِكُلِّ لِسَانٍ وَلُغَةٍ، امام لوگوں سے ہر زبان و ہر لغت میں گفتگو کرتے۔ یہ بات منطقی طور پہ بھی بالکل واضح ہے، کیونکہ امام کسی ایک علاقے یا کسی ایک ملک کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے امام ہوتا ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام انسانوں کا امام مقرر کرنا ہوں۔ اور چونکہ امام تمام بنی نوع انسانی کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کسی ملک میں رہتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، تو جب کوئی شخص اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہو اور امام سے گفتگو کرنا چاہے تو وہ اپنے مدعے کو اپنی زبان میں ہی زیادہ بہتر انداز سے پیش کر سکتا ہے، اور امام علیہ السلام بھی جب اس کی زبان اور اس کے لہجے میں جواب دیں گے تو وہ شخص اس مطلب کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھ بھی سکتا ہے، اور درمیان میں کسی بھی انٹرپریٹر کی، کسی بھی مترجم کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، تاکہ اگر آنے والا کوئی ایسی راز کی بات بیان کرنا چاہے جس کے بارے میں وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ کسی تیسرے شخص کو اطلاع ہو، تو وہ بہت آسان ہے کہ امام سے ملاقات کر کے اپنے دل کی بات کر سکتا ہے۔ دنیا کے سربراہان مملکت جب کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کے سربراہ سے بات کرنے کے لیے انہیں بیشتر مقامات پہ ایسے مترجم کی ضرورت پیش آتی ہے جو دونوں ملکوں کی زبان جانتا ہو، لیکن ہمارے ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین کسی ملک میں بھی جائیں، جیسے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ظہور کے بعد دنیا کے کسی ملک میں جائیں تو آپ کو کسی مترجم کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ سامعین محترم، یہاں تک تو ہم نے وہ مثالیں پیش کی جن میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین متعدد زبانیں بولتے ہوئے نظر آئے، اور مختلف ملکوں کے لوگوں سے ان حضرات نے انہی کی زبان میں گفتگو کی، اور جب امام کسی سے گفتگو فرماتے ہیں تو آپ کا لہجہ اس زبان کے بولنے والے اہل زبان سے زیادہ فصیح ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے جو باتیں روایات و احادیث پیش کی
یہ ساری کی ساری انسانوں سے گفتگو کے متعلق تھی. ہمیں تو تاریخ میں ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام حیوانات سے بھی گفتگو فرمائی. تاریخ میں ملتا ہے کہ ان ہستیوں نے حیوانات سے بھی گفتگو فرمائی. اس سلسلے میں گفتگو طولانی ہونے سے بچانے کے لیے یہاں پر ہم بس ایک مختصراً 1 سے 2 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک کا تعلق حضور اکرم سے ہے اور دوسری مثال کا تعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانشین برحق امام علیہ الصلوۃ والسلام سے. قطب راوندی کی روایت ہے کہ حضرت رسول خدا ایک دن کسی صحرا سے گزر رہے تھے. آپ کے کانوں میں آواز آئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ، جبکہ وہاں کوئی انسان موجود نہ تھا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہرنی کو دیکھا جسے کسی نے باندھ رکھا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک اعرابی نے مجھے پکڑ کے باندھ رکھا ہے، جبکہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے سامنے والی پہاڑی پر ہیں. آپ مجھے اجازت فرما دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں ان بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. نبی آخر الزمان نے فرمایا کہ وعدہ کرتی ہو، ایسا کرو گی؟ وہ بولی اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو. یہ سن کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا. وہ ہرنی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر بلا تاخیر واپس آ گئی. حضور اکرم نے اسے پھر اسی جگہ پہ باندھ دیا جہاں اس اعرابی نے اسے باندھا تھا. جب وہ اعرابی آیا اور اس کو یہ سب باتیں معلوم ہوئیں تو اس نے حضور اکرم نبی آخر زمان سے عرض کیا کہ یا حضرت اسے مکمل طور پہ آزاد فرما دیجئے کہ اس کا جہاں جی چاہے چلی جائے. حضرت نے اسے آزاد فرما دیا. وہ ہرنی یہ کہتی ہوئی روانہ ہوئی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں جلیل القدر بزرگ شیخ جامی کی ایک روایت ہے. ایک روز آپ اپنی سواری پر کہیں جا رہے تھے اور آپ کے ہمراہ ایک اور شخص اپنی سواری پر آپ کے ساتھ چل رہا تھا. مکہ اور مدینہ کے درمیان جو پہاڑیاں ہیں ان میں سے کسی ایک پہاڑی سے ایک بھیڑیا نمودار ہوا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری روک لی تو وہ بھیڑیا امام کے پاس آیا اور گزارش کی کہ مولا اس پہاڑی میں میری مادہ ہے، وہ اس وقت سخت تکلیف میں ہے، اس کے حق میں دعا فرمائیے کہ اسے پریشانی سے نجات ملے. امام نے دعا فرما دی. پھر اس نے عرض کی کہ یہ بھی دعا فرمائیے کہ میری نسل میں سے کسی کو آپ کے شیعوں پر تسلط نہ ہو اور وہ اسے اذیت نہ پہنچا. چنانچہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی. اس کے بعد وہ چلا گیا. اس روایت سے جہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درندے بھی امام وقت کو پہچانتے ہیں اور ان کی دعاؤں کی تاثیر سے واقف ہیں کہ اس بھیڑیے نے اپنی مادہ کی تکلیف دور ہونے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی درخواست کی. اسی کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ خونخوار جانور بھی شیعان اہل بیت کی منزل سے باخبر ہیں. چنانچہ اس بھیڑیے نے امام سے یہ بھی درخواست کی کہ اس کی نسل سے جو بھی بھیڑیا آئے دنیا میں وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو تکلیف نہ پہنچائے. اور اس طرح کے واقعات سے اسلامی دنیا کی کتابیں مالا مال ہیں، خصوصاً وہ کتابیں جو حضرات ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین اور ان کے معجزات سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں آپ نے مختلف علاقوں کے لوگوں سے ان کی زبانوں میں گفتگو کی، نیز حیوانات یہاں تک کہ اشجار سے بھی آپ حضرات کی گفتگو کا تذکرہ موجود ہے. كل حمد وغنى سينجلي بعظمتك يا الله.